بچہ فیملیئر ہوتا ہے اپنی ماں کی آواز سے، اور اپنی ماں کی آواز کے بعد سے ہم فیملیئر ہوئے ریڈیو کے توسط سے طلعت بھائی کی آواز سے، اور پھر سینما جب گئے، پاکستان کے تصویری خبر نامہ وہ ایسے پڑھتے تھے، اور قومی ترانے کے لیے جب وہ اعلان کرتے تھے تو نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی کھڑا ہو جاتا تھا کہ یار یہ کوئی بہت قداور شخصیت ہے جو ہمیں پاکستان کی تعظیم کے لیے کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے۔ وہ ایک بس وہ آواز ہمیں گائیڈ کرتی تھی، پھر ہماری خوش نصیبی، ہماری خوش قسمتی، پھر تھیٹر والا میں ہم ساتھ رہے، ہم نے بہت تھیٹر کیے ان کے ساتھ، پڑھنا ان سے سیکھا۔ He was one of the very few very well read drama artists and he could talk about anything on the face of the earth، اور ہم بہت ڈسکشنز کرتے تھے۔ طلعت صاحب جیسے لوگوں کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ جاتے نہیں ہیں۔ بیسیکلی لٹریچر جو ہے نا وہ سمجھتے تھے، وہ ایسے ہی نہیں تھی گہرائی ان کی فنکاری میں، کیونکہ لٹریچر ہی، ابھی احمد شاہ سے بھی بات ہو رہی تھی اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یار لٹریچر ہی بنیاد ہے بیسیکلی۔ اور عبید اللہ علی میں ایک بہت اچھی بات کہتے تھے کہ دنیا کا ہر فن جب اپنے عروج پہ پہنچتا ہے تو لٹریچر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک آئنسٹائن کی تھیوری ہے E=mc²، تو اس کو جب آپ سمجھائیں گے اور جو زبان استعمال کریں گے وہ لٹریچر ہی کی ہوگی، اور طلعت بھائی اس بات کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، وہ بے چینی تھی۔ اچھا، ویسے ان کا جو ایک تاثر تھا لوگوں میں کہ یار بڑے لیے دیے رہتے ہیں اور بہت اس طرح سے، لیکن وہ انتہائی سادہ، انتہائی معصوم آدمی تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے ایک دن طلعت کے بارے میں کچھ کہنا پڑے گا۔ طلعت میرے لیے تو میرے بھائیوں کی طرح تھے، اسی طرح رخشی جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے میرے لیے چھوٹی بہنوں کی طرح ہے۔ ہم لوگوں نے بہت وقت ساتھ گزارا، رخشی اور ہم پڑوسی تھے۔ ادھر ریڈیو جب میں نے جوائن کیا تو شائستہ بیگم کے پاس طلعت آیا کرتے تھے، اس وقت طلعت سے ملاقات ہوئی۔ وہ وقت اور آج تک کا وقت ایک عہد تھا جو گزر گیا۔ طلعت ایک عہد ساز شخصیت تھے، ان جیسا آرٹسٹ بہت کم ہوتا ہے۔ ان کی آواز کی گمبھیرتا، ان کی ادائیگی، ان کا وہ ڈائلاگ کی ڈیلیوری کا انداز، میں سمجھتی ہوں بہت کم لوگ اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ واقعہ انہوں نے سنایا 4 اپریل 1979 کا۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ میں ریڈیو پاکستان سے مجھے وہ خبر پڑھنی پڑی، اور وہ خبر پڑھتے ہوئے میری آواز چوک ہو گئی، اور اس کے بعد جو انکوائری ہوئی تو مجھے امریکہ جانا پڑا۔ وہ بہت میرے نقطۂ نظر سے بہت ڈیپ آدمی تھے۔ ایسے لوگوں کے ہمیں کنڈولنس نہیں کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کی زندگی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی فیلڈ میں جو کام کیا، جو نام بنایا، اور ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے کہ آئیڈینٹی، وی ہیو لاسٹ آئیڈینٹی، وی ہیو ناٹ لاسٹ آئیڈینٹی۔ آئیڈینٹی ختم نہیں ہوتی۔ طلعت حسین فزیکلی ہمارے ساتھ ہو نہ ہو، پاکستان میں جب بھی انڈسٹری کا نام آئے گا، جب بھی آرٹسٹ کا نام آئے گا، طلعت حسین کا نام بہت اوپر آئے گا۔ اور یہ انہوں نے آخری جو ان کے چند سال گزرے، ظاہر ہے ان سے اس طریقے سے گفتگو نہیں رہی، لیکن مجھے آج بھی ان کا وہ پیریڈ بہت اچھی طرح یاد ہے۔ جس طرح ہم پریس کلب میں ضیاء سرحدی آیا کرتے تھے، جو لوگ آیا کرتے تھے، اور بہت گفتگو، کیونکہ اس زمانے میں ایک جبر کا ماحول تھا، اور جبر کے ماحول میں گفتگو کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ اور میرا خیال ہے طلعت حسین بہت کچھ کہنا چاہتے تھے، ٹیلی ویژن پہ بھی، پی ٹی وی، ریڈیو پہ بھی، لیکن ظاہر مجبوریاں تھیں پی ٹی وی کی بھی، تو وہ اپنی وہ ساری بڑاس کراچی پریس کلب میں آ کے نکالا کرتے تھے، اور میں ان لوگوں میں سے تھا جو ان کی اس بڑاس کو شیئر کیا کرتا تھا۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، ہم فنکار جہاں بھی رہیں،
لیکن سب سے بڑا جو کام ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ جب آپ بیمار ہوں، جب آپ اپنے آخری دوروں میں ہوں، ادوار میں ہوں، تو آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو رکشی آپا، میں آپ کو 7 سلام کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں وہ جو ایک بچپن کی بات کی، وہ میرا بھی بچپن تھا. جب آواز آتی تھی پاکستان کا تصویری خبر نامہ، وہ میرا بچپن تھا. اور میں نے جتنا بھی کام ان کے ساتھ کیا ہے، بس مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہو کے ان کے ساتھ ایک تصویر بھی بنا لیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتے ہیں. طلعت بھائی، میں احمد شاہ صاحب کا اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو داغ ایک ڈالی ہے، ٹریبیوٹ کی اور ایک تعزیتی. خوش نصیب لوگ وہ ہوتے جن کا پہلے ٹریبیوٹ ہو جاتا ہے، بعد میں تعزیتی پروگرام ہوتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے میرے 3 بھائیوں کا انتقال ہو گیا ہے، چھوٹے بھائی سارے. تو میں نے ایسی ریکویسٹ کی کہ میرا ٹریبیوٹ پہلے ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ تعزیت، کیونکہ تعزیت کا فائدہ نہیں، اس میں خود نہیں ہوں گا. جس پروگرام میں خود نہیں ہوں گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا. تو 7 کو میرا ایک ٹریبیوٹ ہو رہا ہے. جن جن لوگوں کو میں نے تھوڑا سا بھی مسکراہٹ دی ہے، ان پہ یہ قرض ہے کہ وہ میرے پروگرام میں ضرور آئیں. میں طلعت بھائی کے لیے ہمیشہ جب تک زندہ ہوں، کچھ ان کی انہی اخلاقیات، ان کا ادب، ان سے جو سیکھا ہے. بہت سے لوگ ایکٹنگ سیکھتے ہیں، میں نے اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کا انداز اور جو نفاست اردو کی ہے اور جو اس کی اردو کی جان ہوتی ہے، وہ ہم نے طلعت بھائی سے سیکھا. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. تھینک یو. طلعت حسین کا فن احساس غم دل کا سلا ہے. ایک ایسا احساس جو ستمگری کی تہلیس پر ہمیشہ قتل ہوا ہے. ایک ایسا احساس جو ستمگری کی دہلیز پر ہمیشہ قتل ہوا ہے. لیکن وہی احساس نقیب سحر بنتا ہے. طلعت حسین کا فن، طلعت حسین خود نقیب سحر تھے. اور آخری جملہ یہ ہے کہ دیکھیے، نقیب سحر اور عظیم فنکار بننا کافی نہیں ہے، اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ ایک خوبصورت انسان بھی ہو. 1967 میں جب ٹیلی ویژن آ رہا تھا تو ایک اشتہار آیا، اس میں میں نے بھی درخواست ڈال دی. تو میں ٹریننگ کے لیے سلیکٹ ہو گیا. ریڈیو میں میں کہتا رہا کہ میں پروڈیوسر بننے جا رہا ہوں. سب مذاق اڑاتے تھے. تو میں نے کہا بھئی انٹرویو ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں، جا رہے ہیں. خیر وہ میں وہاں سلیکٹ ہو گیا. لیکن مجھے پہلے میں سمجھا ملازمت مل گئی ہے. نہیں، ملازمت نہیں ملی تھی، ٹریننگ تھی. تو ٹریننگ گزارنے کے بعد پتہ چلا کہ پھر انٹرویو ہوگا. پھر انٹرویو جب ہوا تو اس کے اندر پھر سلیکشن ہوا کہ آپ پروڈیوسر بن گئے، ورنہ ریجیکٹ ہوتے تھے وہاں لوگ. تو اس طرح سے میں جب ٹیلی ویژن میں آیا تو طلعت تو ریڈیو سے انہوں نے شروعات کی تھی. پاکستان میں ٹیلی ویژن نہیں تھا، صرف ریڈیو تھا. لیکن ریڈیو کی جو اہمیت تھی وہ ہمارے ملک میں کچھ کم ہوئی ہے، لیکن باہر انگلستان میں آج بھی کم نہیں ہوئی. ریڈیو کے بغیر ناشتہ نہیں کرتے لوگ. یہاں ریڈیو کو اس طریقے سے چھوڑ دیا کہ وہ پیچھے ہٹ گیا. لیکن میری ملاقات طلعت سے ٹیلی ویژن میں ہوئی. کیسے؟ ڈرامے کے میرے لیے وہ کام نہیں کر رہے تھے. میں ایک پروگرام کرتا تھا دیس بدیس. یہ پروگرام تھا ہمارا ایشین ٹیلی ویژن نیوز نیٹ ورک، بہادر آباد میں اس کا دفتر ہوتا تھا. ڈاکیومنٹریز آتی تھی، اس کے اندر اسکرپٹ ہوتا تھا. وہ اسکرپٹ آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں اس کی کامنٹری کرنی ہوتی تھی. تو طلعت حسین کی آواز کو میں نے پہلے بک کیا تھا.